الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم بیٹے، آج آپ کے اردو کے کام میں ہم سبق نمبر 3 کاہلی کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کاہلی کا خلاصہ، اس کی لغت اور اس کے نثر پاروں کی تشریح دیکھی تھی، اور یہاں پر ہم کاہلی کے مشقی سوالات کا حل پڑھیں گے۔ یہاں آپ کے سامنے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتے ہیں دلی گواہ کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی گواہ کو بیکار چھوڑ دینے کا کاہلی ہے۔ لوگ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے اور کام کاج میں سستی کرنے کو کاہلی کہتے ہیں، لیکن اصل کاہلی دلی گواہ کو بیکار چھوڑ دینا ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جواب میں دیکھیے، کہتے ہیں جب انسان اپنی عارضی ضروریات کا منتظر رہے اور دلی گواہ کو بیکار چھوڑ دے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ جواب دیکھیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ ہمارے دلی گواہ کی تحریک سست نہ ہو اور ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ کاہلی کو چھوڑ کر دلی گواہ کو استعمال میں لایا جائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیں، آپ کے سوالات کا حل ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کہتے ہیں سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی درست سے نشاندہی کیجیے۔ یہاں عبارت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اور اس کے سوالات، اس کا حل جو ہے وہ میں نے نشان کی صورت میں لگا دیا ہے۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور اپنی کتاب پر اس کا حل کر لیں گے، اور اس کو آپ نے یاد بھی کر لینا ہے۔ یہاں الف کا جواب جو ہے وہ محنت ہے، بے کا جواب روزانہ محنت کرنے والے، جیم کا جواب اپنے اندرونی گواہ کو زندہ رکھے، دال کا جواب کاہلی چھوڑ کر۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، کہتے ہیں موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف کے جواب میں کاہلی، بے کے جواب میں حیوانی خصلت، جیم کے جواب میں کاہلی اور دال کے جواب میں بیکار آئے گا۔ آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، یعنی الٹ لکھیے۔ کاہلی کا متضاد چستی، عقل کا بے عقل یا کن ذہن، عارضی کا مستقل، وحشی کا مہذب، شک کا یقین، مصروف کا فارغ اور بیکار۔ ٹھیک ہے؟ اگلا سوال نمبر 5 ہے، کہتے ہیں درست بیان کے آگے درست بیان کے آگے درست اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیے۔ یہ عبارت آپ پڑھیں گے، اس کا حل میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے، آپ اسے پڑھتے جائیں گے اور درست اور غلط لگاتے جائیں گے۔ سوال نمبر 6، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کیجیے۔ یہ آپ کا بورڈ کا کوسچن نہیں ہے، ہماری کلاس کی ایکٹیویٹی ہے، ہم اسے کلاس میں پڑھ کر اعادہ کر لیتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، کہتے ہیں سر سید نے اس مضمون میں 2 طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے، ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں انسان کے دلی گواہ بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ سر سید دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں۔ غور کر کے بتائیں کہ دلی گواہ کی بیکاری کا کیا مطلب ہے اور انسان کیسے دلی گواہ کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی بن جاتا ہے۔ یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ نے اس سوال میں اپنے خیالات کا آپ کو سر سید احمد خان کے خیالات پڑھائے گئے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے خیال کا اظہار کریں گے۔ سوال نمبر 8 بھی خود ساختہ ایکٹیویٹی ہے، آگے مضمون کے بارے میں وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ سبق کاہلی جو ہے وہ ایک مضمون کی صورت میں دیا جانے والا سبق ہے۔ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، یعنی عربی زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی ضمن میں لیے ہوئے مطلب اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ آپ اس کو نیچے پڑھیں، میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، اس میں آپ کو اہم نکات ملیں گے، آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھ کر دیکھ لینا ہے۔ یہاں سے معروضی کا سوال جو ہے وہ بن جاتا ہے، یہ اس کا اگلا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ آگے نیچے دیکھیں، کہتے ہیں سستی اور کاہلی کو بھگائیں اور کامیابی کو پائیں، یعنی انسان نے اپنی زندگی سے سستی اور کاہلی کو دور کرنا ہے اور کامیابی اور فلاح پانی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔